29 صفحے کا جسٹس امین الدین خان صاحب کا اور جسٹس نعیم اختر افغان کا فیصلہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. میرے لیے ایک بڑی حیرانی ہے اسٹوڈنٹ آف لا کے طور پر کہ ججز پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں یہ. اور یہ کہنا کہ فیصلہ نہیں دیا، نظر ثانی کی درخواستیں آ گئی، میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. نظر ثانی کی درخواستیں آئیں یا نہیں، اس سے فیصلے یہ کیا تعلق ہے کہ آپ 4 دن میں، 5 دن میں، 8 دن میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 6 مہینے تک آپ تفصیلی وجوہات لکھ سکتے ہیں. تو نظر ثانی کے آنے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر محترم ججز صاحب 8 ججز کے فیصلے کو حرف تنقید بنا رہے ہیں. ان کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ سمجھ نہیں سکے. ایک عام آدمی کی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ جس وقت کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹ کو آزاد ڈکلیئر کیا، وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. آپ آگے کہاں چلے گئے؟ یا پاکستان تحریک انصاف فریق ہے یا نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، تو بعد کی باتیں ہیں کہ جب آپ دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ غلط طریقے سے دروازے میں داخل ہو گئے ہیں، تو آپ کا خیال ہے گھر پہ قبضہ کر لیں گے. جج صاحب کا یہ فیصلہ میں بڑا حیران ہوں، عام آدمی کی منطق سے باہر ہے. پاکستان تحریک انصاف کا 39 لوگوں نے کاغذات کے نامزدگی تحریک انصاف کے طور پر لڑنا تھا. جب تحریک انصاف کا وجود ہے پارلیمان کے اندر، وہ آزاد نہیں تھے، تو پھر بات کیا رہ گئی؟ وہ 41 لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اور میں نے 17 فروری کی جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا، جو ریفرنس یا شکایت دائر کیا، اس کے ساتھ لگا دیا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بہت جلد بازی کی ہے 2 ممبر بینچ نے اختلافی نوٹ دیتے ہوئے حقائق، آئین اور قانون کی غلط تشریح کی.